إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے اور جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں 2 گز زمیں کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں شاہو گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا رکنا نہیں یہاں پر جاری تیرا سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے حاضرین جمعہ محترم بزرگوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اترنا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت آنی ہے اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بچ نہیں سکتا جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور جس کا انکار دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں کرتا ہم اور آپ تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے لیکن مسلمانوں اس حقیقت سے وہ بھی انکار نہیں کرتے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا جو اللہ کے سلسلے میں شک اور شبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں یا اپنے دین کے بارے میں مختلف ہیں یا جو ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں خواہ اس میں دنیا کے کسی بھی فرد کو اختلاف نہیں کہ اسے ایک دن مرنا ہے خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو اور محترم سامعین یہ زندگی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو اگر ہم اور آپ اپنے دل و دماغ سے غور سے سوچیں گے تو قسم اللہ کی یہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے پھر چند دنوں چند ہفتوں چند مہینوں اور چند سالوں کے بعد روح جسم سے جدا ہوئی اور نماز جنازہ کھڑی ہو گئی یہ حقیقت ہے ہماری زندگی کا یہ فاصلہ ہے ہماری زندگی کی اور اسی زندگی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الناس کہ دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں خواہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ حق ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور تو پھر یہ دنیا کی جو چند دن کی زندگی ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے
اسی طرح شیطان لعین بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بہتر تمہارے لیے اسی میں ہے کہ تم بھی شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور یہ جو شیطان ہے وہ تمہیں اپنی جماعت اور اپنی پارٹی کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں جہنم میں ڈال دے اور تم عذاب جہنم سے دوچار ہو جاؤ۔ محترم سامعین کرام، اور اسی زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ایک حقیقی نقشہ یوں بتلاتا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے، اصل زندگی وہی ہے جو تمہیں مرنے کے بعد ملنے والی ہے۔ حاضرین جمعہ، ایک مسلمان کو یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں دے گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما تھے، اس پر کوئی گدا نہیں تھا، اس پر کوئی بستر نہیں تھا۔ ہماری زندگی میں بہت کم ایسے مواقع آتے ہوں گے کہ ہم بغیر کسی بستر کے چٹائی پر لیٹے ہوں، لیکن مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے جس ذات کو کائنات انسانی کا سب سے معتبر اور سب سے باوقار انسان بنایا تھا، وہ بغیر کسی بستر کے چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ اس چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں چٹائی کے نشانات ظاہر ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ بُسَطًا یا رسول اللہ، کہ بہتر ہوتا کہ ہم آپ کے لیے بستر بنا دیتے اور اس پر آپ آرام فرماتے۔ لیکن مسلمانوں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، مسلمانوں ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف کان کے راستے ہی سے نہیں بلکہ اس کو اپنے دل پر نقش کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مالی ولی دنیا انما انا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکها، کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا؟ میری مثال تو دنیا میں اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی انسان راہ چلتے ہوئے کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے بیٹھ جائے اور آرام فرمانے کے بعد وہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر آگے چلا جائے۔ یہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور گویا اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ذہن سازی فرمائی تھی اور انہیں یہ بتایا تھا کہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہی تمہارے لیے بھلی ہے، اسی میں ساری بھلائی ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے۔ مسلمانوں، دنیا چند روزہ ہے، کس کی کب موت آ جائے ہم کچھ نہیں جانتے، یہ چیز ہمیں بتائی ہی نہیں گئی ہماری زندگی کتنی۔ تو دنیا چند روزہ ہے اور دنیا جب دارالعمل ہے اور آخرت ہی باقی رہنے والی ہے، اسی میں ساری بھلائی ہے، تو کیا ہم چند روزہ زندگی کے لیے ہم ہمیشہ رہنے والی زندگی کو چھوڑ دیں؟ اور جو نیکیاں کرنی ہے، شریعت پہ ہمیں عمل پیرا ہونا ہے، جس طریقے سے ہمیں قرآنی زندگی، ایمانی زندگی گزارنی ہے، اس طریقے سے ہم زندگی نہ گزار کر کے ایک عام انسان اور ایک غیر کی طرح دنیا دار بن جائے۔ مسلمانوں، یہ اسلامی شان کے خلاف۔ ہماری یہ زندگی اللہ مالک کی طرف سے دی ہوئی پہلی اور آخری مہلت ہے۔ یہ زندگی اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ضائع کرنے کے لیے نہیں دی، برباد کرنے کے لیے نہیں دی، بلکہ یہ زندگی ہمیں اس لیے دی کہ ہمیں ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ مسلمانوں، اگر اس دن کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کھیتی ہے، بول لیجیے، جو چاہے بول لیجیے، لیکن بالآخر ایک دن آئے گا کہ جب ہمیں اس کا پھل دیا جائے گا۔ انسان کی زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے بالآخر ختم ہونے والی، انسان کتنا ہی صحت مند ہو، کتنا ہی نوجوان ہو، بالآخر اسے بوڑھا ہونا ہے۔ یہ جتنی مرضی نعمتوں میں سانس لے لے، لیکن ایک دن ساری کی ساری نعمتیں دھڑی کی دھڑی رہ جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے کیا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون،
کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں سدا یہی رہنا ہے؟ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہارے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کھیل تماشا ہے۔ کیا اہل دنیا نے یہ سوچ لیا ہے، یا دنیا میں جانے کے بعد تمہاری یہ سوچ بن گئی ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے؟ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین ہماری اسی سوچ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آخرت سے ڈرا رہا ہے، ہمیں للکار رہا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک دن ہے وعدے کا، ایک دن ہے قیامت کا، ایک دن ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، ایک دن ہے اس جہاں کے لپیٹ دیے جانے کا، کہ ایک دن ہے آنے والا کہ جب یہ کائنات برباد ہو جائے گی، زندہ انسان موت کا جام پی کر سوکھے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح زمین پر گرے ہوں گے۔ اس دن کی شدت کیا ہوگی، اس دن کی کیفیت کیا ہوگی کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، کہ اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا چکی ہوگی، حمل والی اپنا حمل گرا چکی ہوگی۔ اس دن کے خوف سے، اس دن کے عذاب سے لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ شراب نہیں پیے ہوں گے، تو پھر یہ کیفیت کیوں پیدا ہوگی؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ اس دن کی وحشت، اس دن کی دہشت بڑی شدید ہوگی۔ مسلمانوں، جیسے چاہیے زندگی گزار لیجئے، لیکن اس حقیقت کو مت بھولیے کہ ایک دن مالک و مولا کے دربار میں پیش ہونا ہے، ایک دن قیامت قائم ہونی ہے، اور مالک ہم سے پوچھے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، خرچ کہاں کیا تھا، اور جب جوانی کے ایام تھے، 25 سال 26 سال 30 سال 40 سال کی عمر کا، تو یہ سنہرا دور کہاں گزارا تھا، اس اسلام کے لیے کیا قربانی دی تھی، اس اسلام کے دفاع کے لیے تم نے خرچ کہاں کیا تھا؟ اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ مسلمانوں، یہ آیت ہمیں بلا رہی ہے کہ لوٹ آئی اللہ کی طرف، لوٹ آئی اپنے خالق و مالک کی طرف۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر آج تک بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر آج تک بھی انکار کی زندگی ہے، اگر آج تک بھی اپنے نفس کی عبادت والا ماجرا ہے، تو پھر یاد رکھیے اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، اس دنیا کی زندگی سے لو مت لگائیے، اس آخرت کی تیاری کیجیے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کیونکہ ہماری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہماری زندگی کا ورق بند کر دیا جائے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ اس دھرتی پر جو بھی آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر ہمیشگی ہے اس دھرتی کے اوپر تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کیونکہ موت ایک ایسا شراب ہے، ایک ایسا جام ہے کہ جسے ہر کسی کو پینا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ موت سے کس کو رستہ گاری ہے، موت سے کس کو رستہ گاری ہے، اور آج ہو تو کل ہماری اور آپ کی باری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نہ گوڑے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے۔ مسلمانوں، ہر ایک کے نام و نشا مٹ گئے، اس لیے ہمیں اور آپ کو وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کیا لے کر جا رہے ہم اور آپ؟ کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ کون سا خزانہ ہم نے جمع کر کے رکھا ہے؟ مسلمانوں، کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا دنیا سے صاحب مال گئے، اور دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، اور پہنچا الحد تک تو آئے سب لوگ، اور ہم راہ گر گئے تو ہمارے اعمال گئے۔ ہمارے یہ نیک اعمال ہی ہمارے ساتھ اس قبر تک جانے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں، اب ہماری اور آپ کی گھڑی آ چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو موت کا وقت متعین کیا تھا وہ دن آ چکا ہے۔ افسوس کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ مسلمانوں،
اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب وقت آ جائے انسان کتنی ہی منتیں کر لے وہ ٹلا نہیں کرتا۔ اگر ہمیشہ کی ہوتی اس دھرتی کے اوپر تو امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کبھی مدینہ میں نہ بنتی۔ تو جب نبی نہ رہے تو وہ کون سا مائی کا لال ہے، اور وہ کون سی ذات ہے، اور وہ کون سا انسان ہے جو اس موت سے بچ سکتا ہے؟ جس نے اس موت کو یاد رکھا اس کا اپنے رب سے تعلق نہیں ٹوٹا کرتا، وہ اپنے رب کو بھلایا نہیں کرتا، اللہ عز و جل کی شریعت سے غافل نہیں رہتا، اور اپنے ایک ایک قول پر، اپنے ایک ایک عمل پر اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو میری زندگی کی روٹین چل رہی ہے، وہ میرے لیے آخرت کے دن ندامت کا سبب بنے گا یا میرے لیے فائدے کا سبب بنے گا۔ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا مسلمانوں۔ لیکن جو لوگ موت کو بھول جاتا ہے تو وہ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مزے کی زندگی ہے، کون مرے گا کون جیے گا، پرانی باتیں۔ دادا دادی مر گئے کیونکہ وہ بہت بوڑھے تھے، ابا امی انتقال کر گئے کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی، مجھے تھوڑی نہ موت آئے گی۔ تو مسلمانوں ایسا شخص شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے اور منمانی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر واقعی اللہ رب العالمین سب کو اگر بڑھاپے میں موت دیتا تو ہم نے ہاسپٹل سے بچوں کے لاشیں نہ دیکھی ہوتی۔ اگر اللہ رب العالمین سب کو بڑھاپے ہی میں موت دیتا تو ہم نے نوجوانوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھی ہوتی۔ مسلمانوں ایسے ہی سوچ کے کتنے ہمارے دوست، آپ کے دوست، کتنے ہمارے پہچان والے اور آپ کے پہچان والے جو جوانی کے نشے میں اور دولت کے نشے میں چور، موت سے غافل اور دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے بے پرواہ انسان، کہ جب انہیں نصیحتیں کی گئیں تو انہوں نے ان نصیحتوں کو نہ سنا بلکہ بیکار سمجھا۔ لیکن اچانک موت کا فرشتہ ان کے اوپر مسلط ہوا اور وہ آرزوئیں، وہ تمنائیں، وہ دنیا کی رنگینیاں جن میں ڈوب کر وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول گئے تھے، مگر موت نے ان کی ساری رگیں ڈھیلی کر دی۔ جب پنڈلیوں سے رگڑنے لگی، جب پنڈلیوں سے چمٹنے لگی اور آنکھیں آسمان کی طرف دیدے پھر گئے، زبان گنگ ہو گئی اور گلے سے خرخراہٹ کی آواز نکلنے لگی، اور یوں ہی گناہوں سے لدے پدے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ مسلمانوں انہیں توبے کی بھی توفیق نہ ہوئی، دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑا، رنگینیوں نے بھی ساتھ چھوڑا، اور وہ طوائفیں، وہ بدکار عورتیں اور وہ گانے بجانے والیاں ہی اس دنیا میں رہ گئے، وہ ان کے ساتھ دفن نہ ہوئی۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریے، اس فانی دنیا کے ساتھ اپنے دل کو نہ لگائیے، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیجیے، کیونکہ آخرت کی گھڑی بڑی تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھتی ہوئی آ رہی ہے اور دنیا کی زندگی پیچھے بھاگتی جا رہی ہے۔ ہر ڈوبتا ہوا سورج ہمیں اور آپ کو اس موت کے قریب کر رہا ہے۔ اگر واقعی اس دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہ ہوتی تو یقیناً بہت ہی اچھی بات تھی، اور کسی عربی شاعر نے کہا بھی کہ فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل شیء، کہ اگر اس دنیا کی زندگی کے بعد، مرنے کے بعد کوئی اور زندگی نہ ہوتی تو یقیناً بڑے عیش و آرام کی بات ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وَلَكِنَّا إِذَا مِتْنَا وَإِثْنَا وَنُسْأَلُ بَعْدَهُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں رب ذوالجلال کے سامنے میں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس دنیا کے اندر قرار، سکون، چین میسر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ الدنیا سجن للمؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ اسے سب کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہتا ہے اور ایک مسافر کی طرح اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اور وہ زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جہاں سکھی سکھ والی زندگی ہے یا دکھی دکھ والی زندگی ہے، اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ حاضرین جمعہ، جب کسی کی موت آتی ہے تو کیسے آتی ہے؟ تعجب ہوگا آپ کو سن کر، کتنے لوگوں کی موت تو ایسے آتی ہے کہ رات کے وقت سوئے ہیں، ہٹے کٹھے ہیں، لیکن صبح ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے معمول کے حساب سے اپنے کام پر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک خبر معلوم ہوتی ہے
کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. نہ جانے کتنی بارات شہنائیوں کے ساتھ گھر سے تو نکلتی ہے لیکن واپسی میں صف ماتم ہوتا ہے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہیں معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو کہیں سہاگنوں کا سہاگ گزر جاتا ہے، تو کہیں بھیا بہنا کا دیکھ بھال کرنے والا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ موت مسلمانوں نہ کسی کو چھوڑا ہے نہ کسی کو چھوڑے گا. حاضرین جمعہ، جب اللہ رب العالمین کے فرشتے جب مومن انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آسمان سے آتے ہیں تو کیا سلوک کرتے ہیں؟ وہ روشن چہرے والے ہوتے ہیں، سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں اور ریشمی کفن لے کر آتے ہیں اور اس مرتے ہوئے انسان سے کہتے ہیں کہ سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ تم پر سلامتی ہو اور جو تم نیک عمل کر رہے تھے اس کے بدلے میں تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد حاضرین جمعہ، اس مومن انسان کے روح کو آسانی سے نکال لی جاتی ہے اور اس کو ریشمی کفن میں لپیٹتے ہیں اور ریشمی کفن میں لپیٹ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، فرشتے اس پر خوشخبری دیتے ہوئے اور پوچھتے ہیں کہ یہ کس خوش نصیب کی روح جا رہی ہے. تو وہ موت کا فرشتہ اس انسان کا جو دنیا کے اندر نام ہوتا ہے تو اس انسان کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے. پھر اس کے بعد دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، اعلی ھذا القیاس 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے اس نیک بندے کے روحوں کو، میرے نیک بندے کے روحوں کی جگہ علیین میں اس کا نام لکھ دو. لیکن مسلمانوں، جس نے اس کے مقابلے میں، جس نے اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اپنے رب کو نہ پہچانا، وہ دنیا کے اندر کپڑے کی، جوتے چپل کی کوالٹی کو تو پہچان جایا کرتا تھا لیکن اس نے کبھی قرآن ترجمے سے پڑھا، نہ اللہ کی توحید کو سمجھا، نہ اللہ کو پہچانا. جس نے اللہ کی توحید کو سن کر، قرآن کے واضح آیات کو سن کر، امام الانبیاء کے واضح فرامین کو سن کر نہ مانا، تو جس نے ایسی زندگی گزاری، تو جب ایسے شخص کے پاس فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا سلوک کرتے ہیں؟ قرآن حکیم اس کا منظر پیش کرتا ہے. مسلمانوں، قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ جب اس نافرمان بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آسمان سے آتے ہیں تو وہ کالے چہرے والے ہوتے ہیں، بدبودار کفن لے کر آتے ہیں، پیٹھ پر مارتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں اور اس کی روح کو زبردستی اس کے جسم سے نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں، اس کی روح ڈر کی وجہ سے نکلتی نہیں رہتی ہے، اس کے جسم میں چھپنے کی کوششیں کرتی ہے، لیکن فرشتے اس کو زبردستی اس کے جسم سے نکال لیتے اور وہ فرشتے اس کی روح کو نکال کر جس آسمان سے بھی گزرتے ہیں فرشتے اس پر لعنت کرتے، ملامت کرتے. اور اس کے بعد جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے روحوں کو میرے نافرمان بندے کے روحوں کی جگہ سجین میں اس کا نام لکھ دو. حاضرین جمعہ، ہماری یہ زندگی اللہ مالک کی طرف سے دی ہوئی پہلی اور آخری مہلت ہے. یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی مسلمانوں اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا پہلا اور آخری موقع ہے. اگر ہم اور آپ اس زندگی میں اپنی آخرت کو سنوار لیں گے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی اور اس قبر کے اندر بھی اور آگے کی تمام منزلوں میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں گی. لیکن اگر ہم نے اس دنیا کی زندگی کو کھانا پینا، 4 پیسے کمانا، بچے پیدا کرنا، بس یہی مقصد بنا لیا تو پھر مسلمانوں ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. بہرحال جب اللہ رب العالمین کے فرشتے، اس کے قضاء و قدر کے فرشتے انسان کی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی منزل وہی قبر ہوتی ہے. اور یہ اتنی خطرناک ہے، یہ اتنی وحشتناک ہے، یہ اتنی دردناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کو لے کر چلے، قبرستان گئے، قبر پہ بیٹھے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے داڑھی کو بھگا دیا.
اور اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ لمثل ھذا فاعدوا، کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیو، اس قبر کے لیے کچھ تیاری کر لو، جس قبر سے کوئی بچ نہیں سکتا، جس قبر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ سوچئے ذرا مسلمانوں، ہمارے آپ کی زندگی 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال سے بھی ہماری زندگی کراس کر گئی اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی۔ ہم نے اس قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جس قبر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس انسان کو، اس مردے کو نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر، گھر والے، محلے والے کاندھا دے کر جب قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ انسان، وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے فَإِنْ كَانَ الصَّالِحَ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، جب وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اپنے کندھے دیتے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے کہ اے میرے کندھے دینے والے، اے میرے جنازے کے پیچھے چلنے والے، تم مجھے جہاں لے جا رہے ہو مجھے جلدی لے چلو، کیونکہ وہ میرے لیے جنت کا باغ بن چکا ہے۔ لیکن مسلمانوں، اس کے مقابلے میں فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، لیکن جب مردہ برا ہوتا ہے، جب مردہ نافرمان ہوتا ہے، تو اپنے کندھے دینے والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، کہ اے میرے کندھے دینے والے، اے میرے جنازے کے پیچھے چلنے والے، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جہاں تم مجھے لے کر جا رہے ہو وہ میرے لیے جہنم کا گڑھا بن چکا ہے۔ حاضرین جمعہ، کیا کبھی آپ نے سوچا، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کسی کے جنازے کے پیچھے چل کر جاتے ہیں، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب آپ کے جنازے کے پیچھے چل کر جائے گا۔ آج کسی کے مردے کو نہلاتے ہیں، ایک وہ وقت بھی آئے گا مسلمانوں کہ جب کوئی آپ کو نہلائے گا۔ آج کسی کو کفن پہناتے ہیں، کل کوئی آپ کو کفن پہنائے گا۔ آج کسی کے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو چپ کراتے ہیں، لیکن مسلمانوں ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہمارے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر چپ کرائے گا۔ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان کہ جس نے اس موت کو یاد رکھا۔ یہ کمرہ جس کو ہم اور آپ نے اپنے کمرے کو، اپنے روم کو سجا کر رکھا ہے، جس میں اے سی ہے، جس میں فریج ہے، جس میں قالین ہے، جس میں صوفہ سیٹ ہے، یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے مسلمانوں۔ یہ تو آپ کو یہ آپ کے تو بچوں کا ہے، یہ تو پچھلوں کا ہے، یہ تو آپ کے وارثوں کا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کمرہ تو یہ قبر ہے مسلمانوں۔ بہرحال جب اس مردے کو قبرستان لے جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب اس کو اس قبر کے اندر دفنا کر، مٹی ڈال کر جب سب لوگ واپس جب آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب اس مردے کے پیچھے 3 چیزیں چل کر جاتی ہیں، لیکن 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، بس ایک ہی چیز ایسی ہے جو مردے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، وَمَالُ، مردے کے مال واپس آ جاتے ہیں۔ لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ سعودیہ میں رہا کرتا تھا، یہ باہر کے ملکوں میں کمایا کرتا تھا، اتنا بینک بیلنس تھا، اتنا مال اور اتنی دولت کا مالک تھا، لیکن رب محمد کی قسم، آپ غور کیجئے کہ آپ شوٹ سلاتے ہیں، کرتا پیجامہ سلاتے ہیں، شرٹ پینٹ سلاتے ہیں، وہ درزی سے سل کر آتا ہے، اس کے اندر جیب ہوتا ہے، لیکن کیا کسی کے کفن کے اندر بھی جیب دیکھی ہے؟ کیا کسی کا کفن بھی دیکھا وہ درزی سے سل کر آیا ہو، دھوبی سے دھل کر آیا ہو، استری کر کے آیا؟ کچھ نہیں مسلمانوں، وہی سفید چادر ہے، وہی 2 گز زمین ہے۔ آپ نے کتنے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہوگا جو بڑے کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، جو بڑے زمیندار ہیں، لیکن جب وہ بھی مرتا ہے تو اس کروڑ پتی انسان کو بھی سفید چادر کے علاوہ اور اس 2 گز زمین کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ آج یہ مال جس کی وجہ سے ہم نے اللہ کو بھلا دیا، نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، صرف مال 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 24 گھنٹوں کی فکر کیا ہے کہ 10,000 سے 20,000 کیسے ہو جائے۔ یہ مال بھی واپس چھوڑ کر آ گئے۔ یہ مال، جس مال کو کمانے کے لیے کبھی ہم نے جھوٹ بولا، جس مال کو کمانے کے لیے کبھی ہم نے لوگوں کے قرضے دبائے، جس مال کو کمانے کے لیے کبھی ہم نے بیاج پر لوگوں کے پیسے دیے، کبھی سود پر بینکوں سے پیسے لیے، یہ مال ہم سب کو اس قبر کے اندر اکیلا چھوڑ کر واپس آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ اہلو، اس مردے کے گھر والے بھی واپس آ جائیں گے۔ کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا دوست اس کی قبر میں نہیں اترے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو
آپ سے اس مردے سے جتنی محبت کرنے والے ہوتے وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے اور اپنا ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ وہاں سے واپس آ جاتے. یہ گھر والے بھی آج اللہ سے ناراضگی کا سبب یہ گھر والے بھی جو کوئی دوستوں کو راضی رکھا, اپنے گھر والوں کو راضی رکھا, لیکن ایک اللہ کی رضا کی فکر نہیں کی. اللہ کی قسم یہ مال بھی واپس چھوڑ کر آ گئے اور یہ گھر والے بھی ہمیں اور آپ کو قبر کے اندر اکیلا چھوڑ کر واپس آ رہا ہے. یبقا واحد, ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں اور آپ کو اس قبر کی اندھیری کوٹری کے اندر ہمیں اور آپ کو نہیں چھوڑے گا, اور وہ ہے ہمارے اور آپ کے عمل. مسلمانوں, بہرحال آپ جانتے ہیں کہ جب اس انسان کو اس قبر کے اندر جب دفن کر دیا جاتا ہے اور جب ہم سب لوگ جب وہاں سے واپس آ جاتے ہیں, وہ گھڑی بڑا خطرناک ہوتا ہے. مسلمانوں, اس وقت کا ماحول یا اس وقت کی گھڑی بہت ہی بھیانک ہوتا ہے. جب ہم سب لوگ وہاں سے اس مردے کو دفن کر کر واپس آ جاتے ہیں, اس کے بعد دو فرشتے منکر نکیر اس کی قبر کو پھاڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس کی آنکھیں اس قدر ڈراؤنی ہوگی کہ گویا مدتوں سے کسی تیز سلگتے ہوئے چولہے پر تابے کی دیگ رکھ دی گئی ہو اور اس کی آنکھیں جل جل کر سرخ اور کالی بن گئی ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیل کے کتنے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں, تو بیل کے جتنے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں اس منکر نکیر کے ناخون اتنے بڑے بڑے ہوں گے, اور اپنے بالوں سے زمینوں کو روتے ہوئے آئیں گے اور اس کی قبر کو پھاڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اس مردے کو اٹھا کر بیٹھاتے. سوچئے ذرا کتنا بھیانک منظر ہوگا مسلمانوں اس وقت کا. اس کے بعد وہ دونوں فرشتے اس مردے کو اٹھا کر بیٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اب میرے سوال کا جواب دو, اس کے بعد تمہارا جو حشر ہوگا وہ حشر ہوگا. مردے سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ من ربک, کہ تیرا رب کون تھا, تو کس کو پوچھتا رہا, تو کس کی عبادت کرتا رہا, تو کس کے سامنے جھکتا رہا. من ربک, تیرا رب کون تھا. اب ہم اور آپ مسجد میں بیٹھنے والے لوگ یاد کر لیں, رٹا لگا لیں, خوب محنت کر لیں, تو کیا قبر کے اندر ہم یوں ہی جواب دے دیں گے؟ نہیں مسلمانوں, جو مسلمان ہوگا, جو مومن ہوگا, جو توحید پرست ہوگا, جو اللہ کو ماننے والا ہوگا اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوگا, اس کی زبان سے اللہ نکلوائے گا کہ ربی اللہ. پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا اس مردے سے کہ من ما دینک, کہ تمہارا دین کیا تھا, تم اس قبر کی اندھیری کوٹری کے اندر تم کس دین کو سلامت رکھ کر کے آئے. جب واقعی وہ انسان دین اسلام کو اپنایا ہوگا اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہوگا, تو بلا کسی ڈر کے, بلا کسی خوف کے اس فرشتے کو آسانی سے جواب دے دے گا کہ دینی الاسلام, کہ میرا دین تو اسلام تھا. پھر اس کے بعد آخری سوال ہوگا کہ من نبیک, کہ تیرا نبی کون تھا, کہ تم کس نبی کو اپنا آئیڈیل مانا تھا, تم نے کس نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارا تھا. لیکن مسلمانوں, وہ انسان اگر واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہوگا تو وہ بلا کسی ڈر کے, بلا کسی خوف کے, بلا کسی جھجک کے اس فرشتے کو آسانی سے جواب دے گا کہ نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن قَدْ صَدَقَ عَبْدِي, آسمان سے آواز آئے گی یہ بندہ سچا, اس کا عقیدہ سچا, اس کا کردار سچا. فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, اس کے نیچے جنت کے بستر بچھا دو, جنتی لباس پہنا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو. پھر اس کے بعد مسلمانوں ایک خوبصورت نوجوان, حسین و خوبصورت نوجوان اس مردے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. وہ مردہ پوچھے گا کہ من انت, تم کون ہو. وہ خوبصورت انسان جواب دے گا کہ میں تیری وہ نیکیاں ہوں جو تو دنیا میں کر کر کے آیا. تم دنیا کے ہر بندے کو ناراض کر لیا کرتا تھا, لیکن تم ہر اس کام سے رک جایا کرتا تھا جس کام سے اللہ ناراض ہوتا تھا. میں آیا ہوں تاکہ میں آپ کے تنہائی کو دور کروں. لیکن مسلمانوں, اس کے مقابلے میں جس نے اس دنیا میں منمانی زندگی گزارا ہوگا, جس نے اس دنیا میں اپنے نفس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دیا ہوگا, تو ہر سوال کے جواب میں کہے گا کہ ہاں لا ادری قلت کما یقول الناس, کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں ملا پڑھنے کا. صبح اٹھتے تھے, رات کو آتے تھے اور ساری زندگی ہم نے ایسی ہی گزار دی, مجھے پتہ ہی نہیں.
رب کون ہے، رب کہاں ہے، رب کی صفات کیا ہے، آخری نبی کون تھے، آخری ہمارا دین کیا تھا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ جو لوگ کہا کرتے تھے میں وہی کہا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے آواز آئے گی کہ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن قَدْ كَذَبَ عَبْدِي، آسمان سے آواز آئے گی کہ بندہ گندا، اس کا عقیدہ گندا، اس کا کردار گندا، اس کی سوچ گندی، فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے جہنم کے بستر بچھا دو، جہنمی لباس پہنا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں آخر میں ایک فرشتہ، آخر میں ایک نوجوان آئے گا جو بڑا کالا نوجوان ہوگا، اس کا چہرہ بڑا خطرناک ہوگا۔ وہ آئے گا، اس انسان کو دیکھ کر وہ مردہ کہے گا کہ من انت، تم کون ہوں؟ وہ انسان کہے گا کہ اب تو پوچھتا ہے میں کون ہوں، انی عملک سیئ، میں تیرے وہ گندے کرتوت ہوں تو جو دنیا میں کر کے آیا۔ مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاۃ، لیکن تم سوتا رہا۔ مؤذن کہتا رہا آؤ مسجدوں کو آباد کر، لیکن تم گانے اور فلموں کی مجلسوں کو آباد کرتا رہا۔ آج میں اصل شکل میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیرے عذاب کے اندر مزید اضافے کا سبب بنوں گا۔ حاضرین جمعہ، اللہ کے لیے بستر پر لیٹ کر سوچئے تو صحیح، اپنے 24 گھنٹے کو چیک کیجئے کہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہم اور آپ اپنی قبر کو جنت کے باغ بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں یا جہنم کا گڑھا تیار کر رہے ہیں؟ ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سیکنڈ اپنے آپ کو ذرا بستر پر لیٹ کر سوچئے اور قبرستان جائیے، قبر کو، ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھیے تاکہ آخرت یاد آئے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قبرستان جاتے تھے، ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی تھی، لیکن وہی عثمان جب اس قبرستان جاتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے زمین کی مٹی کو بھگا دیتی تھی۔ پوچھنے والا پوچھتا کہ عثمان، تیرے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، تیرے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آخر کیا بات ہے کہ تم جنت کے ذکر پر، جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے ہو جتنا تم اس قبر کو دیکھ کر روتے ہو؟ آخری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس انسان کو جواب دیتے ہیں کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ کہ میرے پوچھنے والے، یہ قبر پہلا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ پہلی امتحان گاہ ہے۔ جو اس قبر سے بچ گیا تو اس کے لیے آگے کی تمام منزلیں آسان ہوتی ہوئی چلی جائیں گی، لیکن اگر کوئی انسان اس قبر کے اندر ہی فیل ہو گیا تو اس کے لیے آگے کی تمام منزلیں مشکلیں ہوتی چلی جائیں گی۔ تو میرے پیارے دوستو حاضرین جمعہ، میرے تمام خطبہ جمعہ کا نچوڑ بس یہی ہوا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی سے لو من نہ لگائیں، بلکہ اس آخرت کی تیاری کریں جو ہمیشہ کے لیے زندگی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں ان تمام باتوں پر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد آپ تمام سامعین ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔